بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج میں آپ لوگوں سے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں. جب ایک گھر میں کوئی ننا مہمان آنے والا ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے پیرنٹس بہت سارے اپنے خواب دیکھتے ہیں کہ لڑکا ہوگا تو ہم اس کو یہ بنائیں گے، ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے. بیٹی ہوگی تو ہم اس کو ایسے یہ ایجوکیشن دیں گے، اس اسکول میں پڑھائیں گے. لیکن کبھی بھی ایون آپ لوگوں نے بھی اور میں نے بھی تربیت کے حوالے سے کسی بھی پیرنٹ کو پریشان نہیں دیکھا کہ ہم بچوں کی تربیت کس پیٹرن پہ کریں گے، کیا چیزیں ہیں جو اس کی تربیت کا حصہ ہوں گی اور جو ہم اس کو سکھائیں گے. اس میں آپ کو کچھ ایسے مشورے دینا چاہتی ہوں جس کو اگر آپ فالو کریں گے تو بچے کی تربیت بہت بہتر طریقے سے اور بہت اچھے ماحول میں ہو سکتی ہے، چاہے وہ ہوم اسکولرز ہوں یا اسکول گوئنگ بچے ہوں. دیکھیں، ایجوکیشن جو اسکول میں مل رہی ہوتی ہے وہ بچے سون اور لیٹر سیکھ ہی لیتے ہیں. کچھ بچے جلدی سیکھ لیتے ہیں، کچھ دیر میں سیکھتے ہیں، لیکن ہر بچہ اپنی ٹائم پر اپنی لرننگ کمپلیٹ کر لیتا ہے، اپنی ایجوکیشن کمپلیٹ کر لیتا ہے. اگر ہم ان کو گریڈز میں گیج نہ کریں تو ہر بچہ بائی دا ٹائم اپنے چل رہا ہوتا ہے. اب اسکول کے سبجیکٹس جس طرح سے ہوتے ہیں اسی طرح تربیت کے بھی کچھ سبجیکٹس ہوتے ہیں جس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے. اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ اسکول کے سبجیکٹس کے ساتھ ساتھ تربیت کے سبجیکٹس کون کون سے ہوتے ہیں. اسکول میں اگر جیسے ہم لینگویجز، انگلش، اردو، میتھس، سائنس، ہسٹری، جغرافی، یہ سارے سبجیکٹس ہوتے ہیں، اسی طرح تربیت کے بھی سبجیکٹس ہوتے ہیں. لائک اگر میں آپ سے بات کروں کہ ڈیسیجن میکنگ، بچے کی ڈیسیجن میکنگ کو کیسے اسٹرانگ کیا جاتا ہے، اس کی کمیونیکیشن اسکلس کو ہم کیسے اسٹرانگ کر سکتے ہیں. اگر میں اس کے لیے کوئی چھوٹا چھوٹا آپ کو ٹپ بھی ساتھ میں دیتی رہوں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. بچے کی کمیونیکیشن اسکلس کو بہتر کرنے کے لیے گھر میں ہیلدی ڈسکشن کریں، بچے کو ایز این ایڈلٹ ٹریٹ کریں، اس سے بات چیت کریں جس سے اس کو زیادہ سے زیادہ بولنے کا موقع دیں. اس کو کسی چیز کو یا کوئی بات اگر وہ کہہ رہا ہو تو اس میں بیچ میں اس کو روکے نہیں. اس سے اس کی کمیونیکیشن اسکلز اسٹرانگ ہوتی ہیں، اپنے بات کو کس طرح سے بیان کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو فیصلے لینے دیں. کوئی چیز اگر آپ کہیں سپوز گروسری شاپنگ کے لیے بھی جا رہے ہیں تو آپ اس کی ڈیسیجن اس کے اوپر چھوڑیں کہ تمہارے خیال میں ان میں سے سب سے ہیلدی چیز کون سی ہے، وہ تم پک کر کے لے کے آؤ. دیکھیں وہ کیا چیز لے کے آتا ہے. یہاں پہ بچے 10 12 13 سال کے ہو جاتے ہیں، ایون اس سے بھی بڑے، تو لیکن وہ کھڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ماما یا بابا آ کے بتائیں گے تو ہی ہم لیں گے، ہمیں نہیں پتا. اتنے چھوٹے چھوٹے فیصلے بچوں کو کر لینے دیا کریں، اس سے ان کا ڈیسیجن میکنگ اسٹرانگ ہوتا ہے. اس کے علاوہ اب یہ چیز اسکول میں نہیں سکھائی جاتی. ریلیشن شپ کیسے کیری کرتے ہیں، کیسے ریلیشن شپس کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. ایموشنس ایک سبجیکٹ ہونا چاہیے گھر پہ کہ دوسروں کے ایموشنس کا کیسے خیال رکھا جاتا ہے اور کتنی طرح کے ایموشنس ہوتے ہیں. اس کے علاوہ دین اور دنیا کو پیرالل لے کے کیسے چل سکتے ہیں. بالکل ہی دین بھی نہیں ہونا، بالکل ہی دنیا بھی نہیں ہونا. اگر وی شوڈ ہیو ٹو اسٹے آن اے گرے لائن، بالکل بلیک اینڈ وائٹ ہمیں نہیں لے کے چلنا ہے بچے کو. تو اگر ہمیں اس کو ان اے گرے لائن لے کے چلنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو یہ طریقہ بتائیں کہ دین اور دنیا کو کیسے آپ ساتھ کمبائن کر کے اور آگے اپنی لائف کو لے کے چل سکتے ہیں. اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں ہیں، لائک جیسے اسکول میں ہسٹری اور جغرافی پڑھائی جاتی ہے بچوں کو مغل ایمپررز کا شجرا اور انہوں نے اپنی لائف میں کیا کیا اسٹرگلز کیے اور کتنی وارز جو انہوں نے جیتی، کتنی وارز ہاری. ایک
5, 6, 7, 8 ग्रेड का बच्चा जब मुगल एम्परर्स की शिजरे याद कर सकता है तो अपने फैमिली बैकग्राउंड की शिजरे क्यों नहीं याद कर सकता? फैमिली बैकग्राउंड का एक प्रॉपर सब्जेक्ट होना चाहिए आपकी तरबियत सब्जेक्ट्स में, कि हमारे फोर फादर्स ने जो आज हम एक क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं, इसको हासिल करने के लिए हमारे फोर फादर्स ने क्या सेक्रीफाइसेस किए हैं, उन्होंने क्या किस तरह से हमें मतलब इस मकाम पे लेके आए हैं, उनकी लाइफ के क्या स्ट्रगल्स थे, वो कहाँ से बिलोंग करते थे, ये एक बच्चे को पता होना चाहिए अपने शिजरे के बारे में, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में। हम मुगल एम्परर्स के तो बारे में बच्चों को बता रहे हैं, लेकिन खुद उसके आबाओ अजदाद कहाँ से ताल्लुक रखते हैं ये बच्चों को नहीं पता होता। सिर्फ अगर पता होता है तो बाप का नाम या अपने दादा का नाम, बस, क्योंकि वो इसलिए कि अपने बाप का नाम उन्होंने अपने बाप से सुना होता है, लेकिन इससे आगे हमारे बच्चों को कुछ नहीं पता होता, विच इज रॉन्ग। हमारे बच्चों को एटलीस्ट हमारी 6-7 जनरेशन्स पीछे तक का शिजरा पता होना चाहिए, और ये पता होना चाहिए कि हमारे फोरफादर्स क्या सेक्रीफाइस किए हैं, उनका प्रोफेशन क्या था, वो कहाँ से बिलोंग करते थे पाकिस्तान बनने से पहले से। ये हमारे लिए बहुत बेमायने चीज़ है, लेकिन तरबियत में ये चीज़ शामिल होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोग खुद और बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जो हमारे फैमिली में जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसमें बच्चे को किस तरह से सरवाइव करना है, नेगेटिव इमोशंस को कैसे फेस करना है। बच्चे स्कूल में बुली हो रहे होते हैं और पेरेंट्स जो हैं वो टीचर से अपॉइंटमेंट लेके मीटिंग के लिए चले जाते हैं, लेकिन बच्चों को अंदर से स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश नहीं करते। स्कूल में जाके तो ये कंप्लेन कर देते हैं कि हमारा बच्चा बुली हो रहा है, और उसके लिए आप अपने क्लास में उसको जो है ना वो एडजस्ट करने की कोशिश करें या व्हाटएवर जो भी टिप्स हैं। आई नो कि टीचर का भी एक उसमें रोल होता है, लेकिन बच्चे की तरबियत इस लिहाज से होनी चाहिए कि वो अंदर से स्ट्रॉन्ग हो इतना ज़्यादा कि वो नेगेटिव लोगों के जो लोग बुली उसको कर रहे हैं या कमेंट उस पर कर रहे हैं नेगेटिव, उसको फेस करने की स्ट्रेंथ उसके अंदर होनी चाहिए। तो दुनिया को हम ठीक नहीं कर सकते, उसको नहीं बदल सकते। बच्चे के अंदर ये स्ट्रेंथ डेवलप करें कि वो अपने ऊपर कैसे काम कर सकता है। ये कुछ हेल्दी टिप्स हैं जो कि हमारे तरबियत सब्जेक्ट्स होने चाहिए। तो स्कूल की एकेडमिक्स पे ही सिर्फ तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बल्कि तरबियत सब्जेक्ट्स पे भी हमें पैरेलल फोकस करना चाहिए। ये दोनों अगर साथ लेके हम चलेंगे तो एजुकेशन प्लस तरबिया दोनों मिलके एक बहुत कंप्लीट पर्सनालिटी बनाते हैं बच्चों की। दोनों चीज़ें अपनी जगह इम्पॉर्टेंट है और दोनों को हमें साथ लेकर चलना है। ये मेरा आज का मैसेज था। इंशाल्लाह अगले मैसेज में आपसे वीडियो में दोबारा नए मैसेज के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।